الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار. قال يا رسول الله فإن فلانة تذكر قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وإنها تصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي بلسانها جيرانها قال هي في الجنة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کچھ حضرات کا جو سوال تھا اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. ایک صاحب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ سوال کیا کہ ایک خاتون ہے جو بڑی پابند و صوم و صلات ہے، تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها، بہت کثرت سے نمازیں بھی پڑھتی ہیں، بہت کثرت سے روزے بھی رکھتی ہیں اور بہت کثرت سے صدقہ و خیرات بھی کرتی ہیں. غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، کثرت صلات بھی ہے، نمازیں بھی بہت، روزے بھی بہت، صدقہ و خیرات بھی بہت، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی، ایذا پہنچاتی. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہی فی النار، کہ وہ جہنم میں جائے گی. پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فإن فلانة تذکر قلة صیامها وصدقتها وصلاتها، کہ ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا جو بہت زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھتی اور نہ ہی بہت زیادہ نفلی روزے اور نفلی صدقہ و خیرات کرتی ہیں، بلکہ کوئی معمولی سی چیز، پنیر وغیرہ اس قسم کی کوئی چیز وہ صدقہ کر دیا کرتی ہیں، لیکن یہ کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ایذا نہیں پہنچاتی. وَلَا تُؤْذِي بِلِسَانِهَا جِيرَانَهَا، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی. قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ خاتون جنت میں جائے گی. حدیث مبارک کا حاصل تقریباً واضح ہے کہ صرف نجات کے لیے آدمی کے صوم و صلات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کی کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے معاملات بندوں کے ساتھ وہ درست نہ ہو. اس کی قول و فعل سے، اس کے زبان سے، اس کے اعضاء و سکنات سے کسی کو تکلیف اور ایذا بھی نہ پہنچے، اور لوگ اس کی ایذاؤں سے، لوگ اس کی تکلیفوں سے، لوگ اس کی شر سے، فتنے فساد سے بھی محفوظ ہوں. تو آدمی کی نجات کے لیے کہ صرف یہ کہ بھئی وہ نماز روزہ کا اہتمام کرتا ہے، صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کرتا ہے، یہ چیز کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ معاملات کی درستگی کا بھی اہتمام بہت ضروری ہے، اور بنیادی طور پر معاملات کے اندر یہ ضروری ہے کہ آپ کی ذات سے، آپ کے قول و فعل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. دیکھیں انسان کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ تو وہ ہوتے ہیں جس سے ہر حال میں دوسروں کو نفع ہی نفع پہنچتا ہے. جانوروں کے اندر بھی اللہ نے کئی طرح کے جانور رکھے. کچھ جانور تو وہ ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو، دوسری مخلوق کو نفع ہی نفع پہنچتا ہے، لوگ اس سے اور مخلوق اس سے نفع حاصل کرتے ہیں. گائیں، بیل، بھینس وغیرہ، اس کے ایک ایک حصے سے انسان نفع حاصل کرتا ہے. اس کا دودھ، اس کا گوشت، اس کی کھال، اس کی کھاد، سب چیزیں قابل انتفاع ہیں. یہ تو نفع بخش جانور. اور کچھ جانور وہ ہیں جو لوگوں کو صرف ایذا ہی پہنچاتے ہیں، تکلیف ہی پہنچاتے ہیں. ان سے راحت نام کی کوئی چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا.
سانپ، بچھو، موذی جانور ہیں، یہ انسان کو تکلیف ہی تکلیف پہنچاتے ہیں، پریشان کرتے۔ اور تیسری قسم کے جانور وہ ہوتے ہیں جس سے نہ انسان کو تکلیف پہنچتی نہ راحت پہنچتی۔ جنگلوں میں رہنے والے درندے ہیں جن کا بسیرا صرف جنگل ہی جنگل ہے، وہ شہروں کی طرف آتے ہی نہیں۔ شہروں کی طرف نہ آنے کی وجہ سے انسانوں کو نہ ان سے تکلیف پہنچتی ہے اور نہ ہی انسانوں کو کوئی نفع پہنچتا۔ تو انسان کو تو سب سے پہلے جانوروں کی کم سے کم پہلی قسم میں داخل ہونا چاہیے کہ جس سے دوسرے لوگوں کو نفع ہی نفع ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم اپنے آپ کو اس تیسری کیٹیگری کے جانوروں میں داخل کر دے کہ جس سے نہ دوسروں کو نفع پہنچے اور نہ ہی تکلیف پہنچے۔ اگر انسان نفع نہیں پہنچا سکتا تو اس کا اہتمام کر لے کہ آپ کی ذات اور قول و فعل سے دوسروں کو ایذا بھی نہ ہو، دوسروں کو تکلیف بھی نہ ہو، دوسروں کو پریشانی بھی نہ ہو۔ تو آدمی کی نجات کے لیے پابند و صوم و صلاۃ ہونا، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا یہی کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے معاملات درست نہ ہوں، اس کے قول و فعل سے اس کی طرف سے پہنچنے والی ایذا رسانیوں سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں۔ لہذا آدمی اگر صرف فرض نمازوں پر اکتفا کرتا ہے، فرائض اور واجبات پر اکتفا کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ایذا نہ پہنچے، تو بس یہ بات اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ جیسے کہ اس حدیث میں اس خاتون کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی۔ ایک آدمی اگر فرض نمازوں واجبات کے ساتھ بہت زیادہ لمبی چوڑی عبادات کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اگرچہ نفلی عبادات، صدقہ و خیرات اپنی جگہ مستحسن ہے، اپنی جگہ اہمیت کے حامل امور ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ معاملات درست نہیں ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا معاملات درست نہیں ہیں، آدمی کے قول و فعل سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں، تو پھر یہ لمبی چوڑی عبادات، لمبی چوڑی صدقہ و خیرات یہ اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ تو اپنی عبادات کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھنے کی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی بات کو علماء یوں بھی بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی، ان سے کسی نے یہ بات پوچھی تھی کہ ایک آدمی جو بہت زیادہ نفلی عبادات اور صدقات و خیرات کا اہتمام کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے، یہ آدمی زیادہ اچھا ہے یا وہ آدمی جو بہت زیادہ لمبی چوڑی عبادات تو نہیں کرتا لیکن اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، یہ زیادہ اچھا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میرے نزدیک گناہ سے بچنے سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں ہے۔ لہذا انسان اگر لمبی چوڑی عبادات کا اہتمام نہ بھی کر سکتا ہو، لیکن اگر اپنے آپ کو بدعملی سے بچاتا ہو، لوگوں کو ایذا اور تکلیف پہنچانے سے بچاتا ہو، تو یہ اس آدمی کی نجات کے لیے کافی ہے، یہ اس آدمی کے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے اور جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو معاملات کی درستگی کا اہتمام بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ دین کا ایک بڑا حصہ 3/4 حصہ کا تعلق بندے کے معاملات کے ساتھ ہوتا ہے۔ معاملات کا مطلب ہوتا ہے جس میں دوسرے بندوں سے واسطہ پڑتا ہو، دین کا ایک بڑا حصہ اس کے ساتھ۔ لہذا صرف یہ کہ بھائی میری نماز درست ہو جائے، میرے روزے درست ہو جائے، صرف اس پر اکتفا نہ ہو، یہ کہ آپ کے لین دین بھی درست، آپ کا کاروبار بھی درست ہو، آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ بھی درست ہو، آپ کا لوگوں کے ساتھ جو ہے معاملہ بھی درست ہو، آپ کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی درست ہو، آپ کا لوگوں کے ساتھ جو ہے کاروبار اور لین دین یہ ساری چیزیں بھی درست ہوں، تب جا کر آدمی کامل ایمان والا بنتا ہے اور دین کے تمام شعبوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، ان کے سامنے کے ایک واقعہ ہے، ان کے ایک
جاننے والے یا متعلق ان کے خلیفہ جن کو خلافت بھی دے رکھی تھی، ایک دفعہ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ ملنے کے لیے آئے. حضرت نے جو ہے ویسے ہی پوچھ لیا کہ تم نے اپنے چھوٹے بچے کا ٹکٹ پورا لیا تھا، ٹرین سے وہ آئے تھے، اپنے بیٹے کا ٹکٹ تم نے پورا لیا کہ آدھا لیا؟ اصول ٹرین کا یہ تھا کہ بھئی 10 سال سے اوپر کے بچوں کا پورا ٹکٹ ہوتا ہے. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، ابھی موجودہ زمانے کی نہیں بات کر رہا. 10 سال سے اوپر کے بچے کا پورا ٹکٹ، اس سے کم عمر کا آدھا ٹکٹ. تو بچہ تو تھا 10 سال سے اوپر کا. تو صاحب کہنے لگے کہ حضرت ہے تو بچہ 10 سال سے اوپر کا، لیکن دکھنے میں تھوڑا چھوٹا لگتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کا آدھا ٹکٹ لیا چونکہ دکھنے میں چھوٹا لگتا ہے. تو حضرت فرمانے لگے کہ اللہ بچائے، تمہیں تو معاملات کی اور تصوف کی، دین کی ہوا بھی نہیں لگی کہ تم نے جو ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ بچہ دکھنے میں چھوٹا لگتا ہے، غلط بیانی سے کام لیا، اپنے معاملے کو درست نہیں کیا، اس کا آدھا ٹکٹ لیا. یہ بھی غلط بیانی اور جھوٹ اور دھوکہ دہی اور فریب کے زمرے میں داخل ہے. دین ان چیزوں کا بھی نام ہے کہ انسان معاملات درست رکھے. یہ نہیں کہ بھئی لوگ نہیں دیکھ رہے تو بس جو بھی جو ہے نا دل میں آیا کر لیا. گاڑیاں نہیں ہیں تو ٹریفک سگنل بھی توڑ دیا، اور جو ہے ادھر ادھر سے کچھ بھی نہیں آ رہا تو نہ ٹریفک کو دیکھا نہ سگنل کو دیکھا، سب کچھ توڑ تاڑ کر نکل گئے. یہ معاملات درست نہیں، یہ غیر شرعی اور گناہ کبیرہ کے زمرے میں داخل ہے. صرف نماز روزے کافی نہیں ہے، ان معاملات کو بھی درست رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ یا سرکار کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہوں وہ بھی درست ہوں. جب جا کر ہمارا ایمان کسی حد تک کامل ہوگا اور ہمارے معاملات درست ہوں گے، ہماری نجات کا کوئی ذریعہ بن سکے گا. ورنہ خالی خولی عبادات پر تکیہ کر کے بیٹھے رہنا، معاملات بھلے خراب کیوں نہ ہو، معاملات بھلے غلط ہی کیوں نہ ہو، یہ خود کو دھوکے میں ڈالنا، شیطانی وسوسے کا اور شیطانی جو ہے نا اس کا کنڈے کا شکار ہونا. اپنے معاملات کو درست کرنے کی اس حدیث مبارک کے اندر تلقین فرمائی گئی. اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.